نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے جب تمہارے غم بڑھ جائیں مجھ پر درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درود کے اندر دیکھیں بات کی گئی ہے حضور کی ذات پر درود کی، حضور کے ذکر کی، رحمت کی بات کی گئی ہے۔ یہ رحمت اس کے کیا کیا اس درود کے اندر فوائد ہیں؟ پہلا فائدہ، تمام مصائب اور تمام آفات سے یہ بندے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ، بندے کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، اس بندے کے اللہ کے ہاں درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَیرَاتِ فِی الْحَیَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، دنیا و آخرت میں تمام بلائیوں کی انتہائیں اللہ پاک اسے نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 فوائد ہیں درود تنجینا یا تنجینا کے، جو پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ حدیث مبارکہ میں دیکھیں درود جو ہے وہ رحمتوں کے نزول کا باعث ہے، درود اللہ کی طرف سے سلامتیاں جو ہیں ان کے نازل ہونے کا باعث ہے، درود کی برکت سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے نامہ عمل میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات، درود کی برکت سے بندے کے مال میں برکت ہوتی ہے، واہ، اور درود کی برکت سے بندے کی اولاد جو ہے اللہ پاک اس کو فرما بردار بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور درود کی برکت سے اللہ پاک نبی معظم شفیع مکرم کی زیارت کا شرف بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور درود کی برکت سے اللہ پاک جو درود پڑھنے والا ہے اسے کل قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے سبحان گا۔ اللہ، اور درود پڑھنے والا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی رضا نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ فوائد ہیں کہ جو درود پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کی ذات بابرکات کا وسیلہ جو ہے نا توسل، یہ اتنا ہی پرانا ہے، اتنا ہی جتنا کہ انسانی تاریخ پرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، تو وسیلے کا آغاز بھی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ کوئی نبی اور کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ جس نے بارگاہ الہ میں اپنے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ قرآن عزیز کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یہود جب کفار کے خلاف لڑا کرتے تھے تو اس وقت وہ نبی معظم شفیع مکرم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ کہا کرتے تھے، اور ان کا یہ ایمان اور یقین تھا کہ اس وسیلے کی برکت سے اللہ پاک اس محاذ میں ان کو فتح یابی، کامرانی اور نصرت عطا فرمائے گا۔ جو ذات ان کے لیے، جس ذات کا نام لینے سے، جس ذات کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ پاک ان کو فتح و کامرانی عطا فرما دیتا تھا، ان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ جب وہ ذات آئی تو وہ اس ذات کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ قرآن عزیز میں اگر آپ کی ذات بابرکات کو بطور وسیلہ دیکھا جائے، 2 آیات مقدسہ ہیں سورہ انفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ پاک ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درود کے اندر استغفار کا ذکر بھی ہے، اور اس درود کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کا ذکر بھی ہے۔ حضور کی ذات پر قربان جائیں جن کی ذات بابرکات کا نام لینے سے، صرف نام لینے سے اللہ کی طرف سے اتنی عنایات، اتنی کرم نوازیاں اور اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ارے حضور کے نام کی برکت کا یہ عالم ہے تو حضور کی ذات کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی معظم شفیع مکرم فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیات جو ہیں یہ امن والی آیات ہیں، اور یہ دونوں آیات جو ہیں وہ اللہ پاک نے صرف اور صرف میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری بدولت اللہ
پاک نے ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو استغفار کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ وہ شیطان کا ایک مکالمہ بھی ہے نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں روحیں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ نظامی صاحب، یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی شاید جاننا چاہیں گے کہ یہ استغفار جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی، استغفار کا معنی ہے توبہ کرنا۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی طرز عمل رہا ہے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو اپنی امت کو بھی اس بات کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے۔ دو روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زائد بار اللہ کے حضور توبہ طائب ہوتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا معنی ہے اللہ کے حضور رجوع کرنا، اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا، اور استغفار کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بندے کو اپنے گناہ کا علم ہو، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس گناہ پر بندہ اپنی ندامت کا اظہار کرے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ اس بات کا پختہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب نبی معظم شفیع مکرم اگر گناہ کا ارتکاب نہ بھی ہو پھر بھی استغفار کرنا چاہیے؟ بلا شبہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ استغفار کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ توبہ کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور توبہ کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات بابرکات تو گناہوں سے معصوم ہے، ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ استغفار کے لیے گناہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ استغفار جو ہے یہ اللہ کے ہاں ایک علیحدہ عبادت ہے، جو بندہ جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ پاک اتنا زیادہ اس سے راضی ہوگا۔ استغفار جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات کو اپنانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس استغفار کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو دنیا جہان کے ہر غم سے، ہر تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ واہ، سبحان اللہ۔